السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو ریگستان میں چھوڑ دے بنا پانی کے؟ کیا آپ جھیل سکتے ہیں چھوٹی سی عمر میں گردن پر چھری رکھ دی جائے اور پھر بھی کوئی شکوہ نہ ہو؟ یہ سب جس کو حاصل ہوا وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، صبر کا پہچان، قربانی کا وسیع۔ آج سنو ایک ایسی کہانی جہاں ماں کا یقین، باپ کا ایمان اور بیٹے کا تسلیم تینوں مل کر ایک نئی تاریخ لکھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کئی سال تک دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ قرآن میں آتا ہے، اور ہم نے اسے ایک حلیم یعنی برداشت کرنے والے لڑکے کی بشارت دی، یعنی خوشخبری دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیدا ہونا ایک معجزہ تھا، کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بزرگ ہو چکے تھے، یعنی بوڑھے ہو چکے تھے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے ریگستان میں چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیوی حضرت حاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اشارہ میں ہاں کہا۔ حضرت حاجرہ نے یقین سے کہا، تو پھر میرے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہی یقین اسلام کی بنیاد ڈالی۔ پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے، پیاس سے تڑپ رہے تھے، کیونکہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 دفعہ دوڑ لگائی۔ اسی وقت اللہ نے زمزم کا چشمہ نکالا۔ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں نے زمین کو چھوا تھا، اسی جگہ پہ ایک چشمہ جیسا اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ زمزم کا پانی، اور آج بھی دنیا بھر کے مسلمان اسی سنت کی یاد میں حج میں صفا مروہ کے درمیان چلتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیند میں ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیٹا سے کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں قربانی کر رہا ہوں، تمہیں کیا کہنا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا، ابا جو حکم ملا ہے وہ کیجئے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں رہوں گا۔ یہ سب سے عظیم تسلیم تھی، یہی سب سے بڑی صبر کی بات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، لیکن وہ کم نہ کیا۔ اللہ نے ایک وحی کی، تم نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا اور ایک بڑے جانور سے تبدیل کر دیا۔ یعنی جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کر رہے تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر اسی جگہ ایک بڑے جانور رکھ دی تھی۔ تب سے لے کر آج تک عید الاضحیٰ اسی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی، اور اس وقت دونوں نے دعا کی،
ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے یہ عمل قبول فرما۔ کعبہ آج بھی دنیا کے ہر مسلمان کا قبلہ ہے۔ قرآن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا، سورہ مریم، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اللہ کے نزدیک مقبول تھے۔ وہ آمین، صدیق اور توکل کا پیغام تھے۔ ان کا رویہ بچپن سے بزرگی تک صبر اور تسلیم سے بھرا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات حجاز مکہ میں ہوئی۔ ان کی قبر مکہ میں کعبہ کے قریب ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، اپنے ماں باپ کا ادب کرو، اللہ کے حکم پر تسلیم اختیار کرو، مصیبت میں شکوہ نہیں، صبر اور یقین رکھو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ صرف ایک قربانی کی مثال نہیں، یہ ایمان، توکل اور فرض ادا کرنے کا نظام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی وہ صبر، وہ ایمان اور وہ یقین آئے تو کمنٹ میں لکھیے، میں اسماعیل علیہ السلام کے صبر کو فالو کرنے والا ہوں۔ اس کہانی کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ الخیر۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔